وضع وجود علم ہے لیکن یہ تمہیں نہیں آتا. وضع وجود جب مشاہدہ بن جائے تو دیکھ کر جب بھی کرنا ہے. مشاہدہ نہ ہو تو اس پر ایمان میں خطرہ ہے. نہیں بات نہیں یہ تو ہے خطری بات ہے کہ وضع وجود بغیر ہر احسان پر اللہ کا پڑتا ہوگا. اس کو مانو گے تو یہ غلط ہوگا, اس کو دیکھو گے تو صحیح ہوگا. آپ پاتے نہیں ہر تیرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت. اب آپ کی صورت ہو کیا یار کی صورت. اگر نظر آتی ہے تو یہ حق ہے, نہیں آتی ہے تو جھوٹ ہے. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں بولا بلا وہ کہہ دے الگ, اور کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا. کہیں ہے بادشاہ تخت رسی, کہیں کاٹھا لیے گدا نے. کہتے آپ بھی برون تو آپ بھی موسیٰ کھیتی نہیں کرتا جا رہا ہے بات آتی ایسی باتیں کرتا ہے. یہ اور ہے بادل بیوی. تو بادل بیوی وارنی کہاں ہے جہاں تم اس بات کی پہچان نہ کر سکو کہ شر کیا ہے. آپ بات سمجھے, خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. خیر شر کی تمیز کے بغیر, شیطان کو سمجھے کے بغیر بادل وجود کو ماننا عین خطرہ ہے. کہ یہ نہ کہنا کہ شیطان بھی وہ آتی ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ بات سمجھے, ہر سے ہر نہیں ہے, شر کی لائن نکال دو تب پھر آپ یہ کہتے ہیں وجود وجود ہے. ہر بندہ یہ ایک بندہ تھا. اب بات ہے ہر آدمی ایک آدمی تھا. اب محبت کرنے والوں کو ہر جگہ ایک ہی ضرورت ہے کہ وہ نہیں ہے یہ اور ہے, پھر ایسے ہی ہوگا. اب بات سمجھے. تو بات وجود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ انسان کے اندر, ہر انسان میں دیکھنا یہ اس کے جلوے ہیں. اپینما تولو فثم وجہ اللہ, جدھر آپ اٹھا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہے. قرآن پاک جدھر آپ اٹھا کے دیکھو پتہ اللہ کا چہرہ ہے. اچھا اس میں شر نکالی ہوئی ہے. اب بات ہے شر نکالی ہوئی ہے. اب یہ بات وجود جائز ہے. اور اگر شر کا تمیز نہ ہو تو صبر وارننگ بتا رہا ہوں, بعد وجود پہ صبر نہ طے کر. ایک کہیں کتاب میں کہیں سمجھو, ایک 20 سال تھے بعد وجود مانتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے تھے اپنے اوریتوں میں. تو ایک ہندو درویش اس کے پاس گیا, اس کے مرید سے ملا کہ بھئی بات سنو, آج تو ایسے لگ رہا ہے جس کی تمہاری شکل بھی تمہارے پیر جیسی ہوگی. مجھے تو پیر لگ رہا ہے. کسی کہا مرید کو, اس کا نعوذ باللہ آپ دانے کا تباہ سے بات, کہاں پیر لاکھ کام ہے. کہتے بیوقوف انسان بھی ایک بلکہ بیٹھ لگتا ہے خدا پر تو راضی لے دیے. مطلب وہاں تو درستہ ہے کہ بھی درستہ ہے, اور خدا مجھے بیٹھے بے وقوف آدمی اعتبار نہیں ہے, وجود وجود نہیں ہے, اور ہے تو ہے. خانقاہ پر جا کر سجدہ کرنا منع ہے, اور سر جھک جائے تو کوئی منع نہیں ہے. جھکاؤ گے تو یہ کفر ہو جائے, شرک ہو جائے. نہیں بات جھکاؤ گے عمل تمہارا سزا تمہیں, جھکانے والا جھکانا ذمہ داری ہوتی. جھک جائے تو جائے, جھکاؤ تو حرام منع. تو اس لیے اگر بات وجود نظر آ جائے تو کھیل ہے. اپنے جلوہ تھرا ہر قلب ہم آپ ہی آپ ہیں, یہ جہاں آئینے روئے منت, یہ اپنے چہرے نظر آ رہا ہے. چلو آئینے نے وہ ہے آئینہ, ورنہ علم کی طرح ڈانس کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے, گمراہ کرو گے, گمراہ ہو جاؤ گے, گمراہ کرو. 7 دفعہ کہو اس بات. تو وجود وجود علم نہیں ہے, وجود وجود کیا ہے, مشاہدہ, اہم مشاہدہ. اس لیے بھی اس کے جواب میں برعکسوں نے کہا کہ وجود شہود کہا کرو کہ ہر چیز ہے فرام گاڈ ہے, ہر چیز گاڈ نہیں ہے. تو یہ مطلب من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ نہیں ہر چیز. بس یہ بات نہیں پڑے, این اللہ نہیں ہے, بس یہ اللہ کی طرف سے ہے. حکم اس کا ہے تو حکم کو اللہ نہ کہو, کیا مطلب روح کو اللہ نہ کہو, ایک اللہ سے جدا نہیں ہے. وہ کی بات وہی ہے, لم یلد ولم یولد, اور نہ اس کا باپ کو بیٹا, وہ پر نہ اس کا ماں نہ کوئی باپ نہ رشتے دار, اور نہ کبھی پیدا ہوا ہے مرے کا نہیں. فرق کیسے یہ ہے, خالق ہے وہ خالق ہے, اور امر کیا ہے, امر وہ دیتا ہے. امر پیدا ہو, روح پیدا ہوئی ہے موت میں. اس لیے بڑے یہ کیا فرق ہے کہ روح میں اور الگ میں. اور وجود وجود شہود میں کیا ہے, وہ عین اللہ ہے, یہ من اللہ ہے. اور کب وجود شہود کو ماننا ہے, وہ تو ہمیشہ مانتے رہو اللہ کی طرف سے ہے. اور وجود وجود کو کب نہیں ماننا, جب شیطان کا علم نہ ہو.
شیطان تو جانتا ہے پہچان ہے، کہتے ہیں تو ادھر ہو جا باقی آئیں اللہ ہے، تو ادھر ہو جا باقی آئیں اللہ ہے. اور ادھر کیا وہ کہتے ہیں شر ہے، شر کو بدل جائے یہ بن کے مجھے نہیں کہا میں کو نہیں کہا مثال دی ہے واپس شر اس کو جا اب بال ہو جا یہ وہی لوگ ہیں خیر والے لوگ ہیں مثال دی ہے. مثال کا ہاتھ بھی اس کو برا لگا سپ لگا نازک ہے نا مثال جیسے یہ ہو گیا اس لیے ایسی مثال بھی نہیں چاہیے ڈر جائے بندہ. تو شر وارض ہے، سر کو جلنا شیطان کو جلنا، ابلیس کے مقام سے تعارف کرو الہیات سے تعارف ہو جائے. جو نہیں کہتے پہلے وہ پہچان لو نا، اس کو دکھا کے باقی اینل ہیں بات تو وجود ہے. اور کوئی تو موت آپ بواد کر دو کون جاؤ. انسان چاہنے کے باوجود نماز پنجگانہ کی پابندی کیوں نہیں کر سکتا؟ تاریخ کے بیکار واقعہ یہ ہے مثال کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہش ہے نماز پڑھنے کی لیکن ہو سے درکت. اس کی وجہ جو چلتی ہے کہ اس کی سنگت نہیں ہے نمازیوں کے ساتھ. نماز سنگت کے ساتھ، اگر کھاری سنگت نماز پڑھنے والی ہو تو انسان نمازی لگ ہے. اگر اس کا نسبت ہو کسی رہنما کے ساتھ تو پھر وہ بنیاد نماز پڑھتا ہے وہی پڑھتے جائے. محبت ہو جائے کسی ویسی موزن کے ساتھ ہو جائے نماز پڑھے، تو نسبت ہو کسی شیخ سے اور دوستی ہو نمازیوں کے ساتھ اور محبت ہو کسی ساتھ جو نماز کی اس کو دعوت دے دے. اور نماز ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیسے کی محبت کو کام کر دو نماز کی محبت بڑھ جائے گی. نماز کی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ پیسہ، ایسا ہو نہیں سکتا. جن لوگوں نے پیسہ جمع کیا گنتے گئے اور دنیاوی کاروبار پیسے کے پروگرام کا پیسہ یہ سارے کام نکال دو کہ نماز ہو جائے گی. نماز پڑھتے رہے جس دن اس کو آخرت پر یقین ہو گیا اس دن نماز پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ دنیا ہے جو ہمیں جواب دے وہ پھر نماز پڑھی جائے گی. نماز الارم سے نہیں پڑھی جاتی، کینٹون سے نہیں پڑھی جاتی. ایسے بولے ایک دن میں 10 نمازیں پڑھ لو دوسرے دن یاد نہ رہی نہیں پڑھی جاتی. بر ریگولر ہوئی ہے داستان ہے باقاعدہ اٹھنے والی، صبح جاگنے والی، رات کو وقت پر سونے والی. 40 بجے کے پروگرام رات کی 95 بجے تک چلتے ہیں. کیا نماز پڑھا جاتی کیا ہے وہ؟ کہ آپ بچے جو ہے آج کل اللہ تعالیٰ رحم دے رہے ہیں کہتے ہیں 11 بجے 12 بجے تک سوتے رہے بچے آج تک نماز کی جھاگتے رہتے ہیں. واقعات کس طرح کے چلتے رہتے ہیں. زندگی اور طرح سے ہو گئی ہے، نمازوں کی اذان نہیں آتی، کمرے بند لگے ہوئے کنڈیشن دیر وہاں پر آوازیں نہیں آتی ہیں. پرانے زمانے میں یہ پرانا موزن ہوتا تھا سارے شہر میں دھیمی دھیمی آواز، کوئی لاؤڈ اسپیکر ہی ہوتا تھا. اس کی آواز یو بولے بہت بڑا سارے پیشاب سارے ایک بڑا آدمی دادا نانا پوتے پوتے خبردار بابا جی جاگ دے. اب بابا جی بڑے تو کیا ہوگا جی؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیندوں کو بیداری عطا فرمائے. وہ پرانا آدمی تھا نا دادا اور ماں باپ بڑا دبدبہ تھا، گلی سے گزر جاتے ویسے ہی باندھ باندھ جاتی تھی. اب وہ لوگ جو ہے نا وہ گلی سے گزرنے والے کو بیچارے پیسے میں لگے ہوئے ہیں، کہتا میری چیز نہیں لگا رہے ہیں فقیر لگنے والا ہے اس کو اس کے ساتھ کرکٹ کے ساتھ ریلیشن کر لیا اس کے ساتھ کر لیا چلو ویزیبلٹیاں بنا رہے. اللہ اللہ ایک ویزیبلٹیاں اور لون کیپیسٹیاں واقعات ابھارنے کے اور پھر لون معاف کرا دو. میں تو پہلے میں بتا رہا ہوں آپ کو ابھی ٹائم ہے ان کو معافی کرا دو جو لیے ہوئے بات جاؤ گے. نماز کی کیسے پڑھو؟ نماز خوف خدا کے نام ہے، خوف خدا آپ کا ہے نہیں، آپ کو صرف غریب ہونے کا خوف ہے. اللہ رحم کرے. اب یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ نہیں پڑھے. پھر بھی دعا کرتے ہیں ہم کہ نماز پڑھ جائے. میرے پاس بچے پڑھیں گے ماں باپ کی نماز، بچے اچھے آنے والے. اب بچے نے رہتے کہا کہ یا تم دین چھوڑو یا نماز پڑھو، یہ کہیں گے بچہ منافقت والے کرو. آنے والے ہیں بچے فکر نہ کرو. اور یہ دور نکل گئے نا یہ قائد کے نہیں ہیں، وہ بچے اسکولوں بھی ہیں. مجھے بہن کہتا ہے یہ کیا خدا خدا لگے رکھی ہے نماز بند کرو، تم ضرور دو نماز پڑھ دو بند کرو، جہاں سچے بن جاؤ یا پھر نماز بند کرو. انہیں بند کر دینا بس میں آنے نا آپ کو، پھر آپ کو یاد آئے گا بھولا وہ خدا. تو یہ ایک واقعہ جلدی ہو جائے گا، دعا کرو جلدی ہو جائے. اب بچے آپ کو گائڈ کریں گے. ویسے بھی آپ بچوں کی بات مانتے ہو اللہ کا مدد ہے. کہتے یا ہم نے اپنے بابا کی بات مانی یا اپنے بیٹے کی مانی. یہ بیٹا ہی بابا ہی ہے. آپ آج اس میں جا رہے تھے اب اولاد سے دیتا ہے. پرانے زمانے میں اولاد دیتی تھی ماں باپ سے، اب اولاد سے ماں باپ ملتے جا رہے. کہتے ہیں بولتے بچے آ گئے اب بچے خیر بات. اب یہ واقعات ہوتے جا رہے. بچے بڑے دبدبے والے آج تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھے اور نیک بنے اور نیک ہمیں بھی نیک بنائیں گے. اچھا ہے. ہاں تو یاد ہو گیا آپ ایک بولتے رہی ہو
آپ نہیں بولتے؟ بولتے نہیں آپ؟ چپ پڑھائی یہ اللہ کا احسان ہے. وہ ایک نماز صبح کی ضرور پڑھ لے کرو نا، اور زیادہ دعا کی کر دی یا رب العالمین آگے میں نماز تو بھی تدا پڑھ. بس میں کل ٹوٹل مرلے میں سارے 20-22 منٹ لگتے ہیں. کہاں جا رہا جی؟ سر ایک سوال ہے بسم اللہ. کہ ماں کا جو دودھ ہوتا ہے بچے کو غذائیت کے علاوہ اور کیا پوچھ دیتے؟ اب یہ وہ دودھ سے پہلے سارا واقع ہو چکا ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں دودھ سے بھوکا. مجھے بچے کو جناتے سارا علم دے دیا پیدا ہوتے سے پہلے ہی، بلکہ تو دودھ میں بھی وہی چیز ہے. بچے کو ٹینڈنسی دیا، بچے کو کریکٹر دیا، بچے کو ملانے توا دیا، دودھ نے جرت دی، بزدلی دلائی. یعنی کہ بچے کا جو کردار ہے اس کا تشکیل پا جاتا. اس کی وجہ سے ماں کے دودھ میں جو ہے وہ سارے واقعات ہوتے ہیں، اور جو خوراک بھی ہوتے ہیں اور مزاج اور ماں کا دودھ ہوتا ہے بچے کی زندگی پر جب کردار تشکیل پا رہا ہوتا ہے جوانی میں، اس پر بڑا اثر کرتا ہے. اس کا بیہیویئر ٹورڈز ورلڈ، دنیا کے ساتھ کہتے ہیں بیہیویئر ہے، اس میں اثر کرے گا. اور بہت ساری باتیں کرو. ماں باپ کا مزاج میڈیکل پارٹیکل سے وہ نہ کیا اسے اتنے بار یہ کو نہیں بات ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب اس میں یہ سارے نہیں. بولے ایک آدمی گاڑی پہ بیٹھ کے نہیں کیا تو کیا وہ ڈنڈی نہیں جائے گا؟ پیدل چل جائے گا. ہندی جاننا الگ مضمون ہے. ایک آدمی کے کردار بننا الگ مضمون ہے. دودھ سے کردار بن سکتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. اگر دودھ نہیں پیو تو پھر کیا کرے گا؟ پھر پتہ چل جائے گا. یہ جو آدمی ہے کیونکہ ہم نے ماں کا دودھ نہیں پہ لیا تھا ہمارا کردار نہیں بنتا. کردار پھر نہیں بنے گا. جیسے ہم انسان ہیں پھر بھی انسان رہو گے، کھانا ملے گا، رونا ملے گا، ہنسنا ملے گا، سب. تو ماں باپ کا جو ذریعہ ہے یہ ایک الگ ہے. وہ تمہاری تشکیل جہاں ہوگی شروع سے پیدا ہونے سے پہلے مزاج بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یعمل علی شاکلتہ. دوسری بات یہ کہا کہ کہو، ان سے کہیں کہ ہر آدمی عمل کرے گا اپنی تشکیل کے مطابق. تشکیل ہو چکی ہے، فطرت بن چکی ہے، آپ ہو چکے ہو جو ہونا تھا. آپ تو صرف آپ کی دعا میں ہو رہی ہے. بن چکا، بس ہو چکا. کیا آپ نیک ہیں بد ہیں، کس طرح چلنے والے ہیں، کیسے چلے گے مزاج. ایک آدمی جس کو نیکی کا انجام ملنا تھا ابھی بدی میں ہے، کہ پھر جاننے میں جانتا ہے کہ یہ تو اس کا بندہ تھا کیسے بیٹھے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک بات فرمایا کہ بد کا بد انجام ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. معاشرہ برا ہو جائے تو وہ گرا دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے. فطرت کا مضمون ہے، تاریخ عالم دعا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک شعبہ جو ہے رحمت بھی ایک بڑا عجیب شعبہ ہے. ایک بادشاہ آپ تو تاریخ کے دکھاتے ہیں کہ جو ہر طرح سے اطلاع ہونے کی قابل ہے. برائیاں ہیں، زیادہ برائیاں، خدا کے خلاف بغاوت ہے، انسانی قوانین کے خلاف بغاوت ہے، اخلاقیات کے خلاف بغاوت ہے، تباہ ہونے والا معاشرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بجائے رحمت للعالمین کو بھیج. یعنی کہ ان لوگوں کا نتیجہ دیکھو کہ بندی میں ہیں اور ان کو لے کے تھا ہوگی. 70 سال کے کافر جائیں نا صحابہ کرام ہو کے مسلمان ہو جائے. اب آپ بھی کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان پر رحم ہو اللہ تعالیٰ، یہ رضی اللہ تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان پر راضی ہو گیا، یہ اللہ پر راضی ہو گئے. اور شمع کیا ہے؟ کفر. درمیانی کیا ہے؟ رحمت. انجام کیا ہے؟ اللہ کی کرو. یہ اللہ کے کام ہوتے رہتے ہیں کہ 70 سال کافر کو کلمے کے ساتھ مسلمان کر دیتا ہے، یا کلمہ پڑھ کے بوڑھے ہو گئے اس کا یہ اللہ علیہ ہے کے لیے دنیا ہم نہیں جائیں گے کہاں پر. ابھی اپنا ایمان میں چھو گئے. ایک کلمے سے مسلمان ہونے والے وہ کون لوگ تھے؟ بس وہی صحابہ کرام تھے. ہم کلمہ بھار میں پڑھ جائے، پتہ نہیں ہمارا ہنا کیا ہے کہ یا مولوی ٹک بول کے کہو تو کہ اللہ ناراض ہے. دراصل جی آدمی آپ ناراض، آپ اس کو دیکھ لو. جب کوئی آدمی آپ سے کہنا کہ اللہ آپ پر ناراض ہے، اسے پیسے نہیں وہ اچھا اس تم معافی کر کے میں اللہ راضی کر لوں گا اس کو خود ہی. تو راضی ہو جا. اچھا اسے ٹوپی دے دے گا اللہ یہ راضی کرنے کا میرا کام ہے. اللہ جا یار میں جاؤں، تو آپ بتا تو خود راضی میرے ساتھ. تو یہ بتا تجھے اپنی آفت کہنے ہوگا. کسی آدمی کو بتانے والا کہ یہ آدمی کہ اللہ کا اس پر ناراض ہے، وہ اصل میں خود آدمی ہے، وہ تم پر ناراض ہے اور اس اللہ کی رحمت پر مایوسی ہے.
اللہ کی رحمت پر یقین ہو تو کسی کو تم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا اس کے لیے کہا اللہ کے دروازہ بھی بند نہیں کیا خیر سے شکر کرو. کسی کافر کو کسی گناہ گار کو ابھی گناہ گار تک ہو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو. تو میں نے کہا ہماری لائف میں تو بند نہیں ہوتا تو کچھ اور ملین آف سینچریز آئیں گی خیر سے. اب دروازہ نہیں بند ہو. ہم کسی کو گناہ گار کہتے نہیں. پتہ نہیں آپ کے ساتھ مسلمان ہو جائے, پتہ نہیں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, یہ ہمیں کیا پتہ کیا ہونے والا. ہاں جو پار ہو گئے جن کا سانس آ گئی ہو گیا ہم انہیں پتہ ہے کہ یہ کفر میں گرے ہیں اور یہ صلوات اللہ علیہم یہ میں گزرے ہیں. یہ سارے بزرگ کرام جتنے بھی ہیں انعمت اللہ والے لوگ یہ لوگ اچھی مزل دے لو یہ اللہ کا دین پرچار کر کو ان کا ہمیں پتہ ہے. لیکن آپ اس ساتھ کس طرح گزرے تو اب رزلٹ کیا ہوا کہ دونوں بھی جنت کا فیصلہ کرتے وقت انسان اپنے آپ کو آپ اس ساتھ میں دیکھے کہ میں کس طرح جا رہا ہوں. ہر آدمی آگاہ ہے. رات کو سوتے وقت خود اللہ لگایا کرو کہ آپ دن جا رہے ہو. اگر خطرہ ہو تو بتاؤ شملہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا